کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جسے آپ پہلے سے جانتے ہوں؟ کوئی ایسا اجنبی جس کی آنکھوں میں جھانک کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر آ گئے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ صوفیاء اور عارفین کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور جہان تھا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ وہاں روحوں کے جوڑے بن چکے تھے، وہاں نکاح ہو چکے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کائنات آپ کو آپ کے روحانی ہم سفر سے ملاتی ہے، اور وہ 5 نشانیاں کیا ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آپ کا رشتہ زمینی نہیں بلکہ ازلی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے تیسرے پہر جب پوری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، اچانک اٹھ کر کسی کے لیے بے تحاشا روئے ہوں، یا یہ سوچا ہو کہ وہ شخص آپ کی تقدیر میں کیوں ہے؟ اگر آپ نے ایسا محسوس کیا ہے تو یقین جانیے آپ کی کہانی زمین پر نہیں لکھی گئی، یہ تو اس سے بہت پہلے اس جہاں میں طے ہو چکی تھی جہاں روحیں حالق کے سامنے قطار میں کھڑی تھیں۔ آج کی اس طویل اور دل دہلا دینے والی کہانی میں ہم سفر کریں گے عالم ارواح سے لے کر سجدہ تہجد اور ازلی نکاح کے اس پراسرار معجزے تک جو وقت اور فاصلوں کی قید سے آزاد ہے۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے اس وقت کا جب آپ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں نہیں آیا تھا، جب وقت کی سوئی نہیں بنی تھی، جب سورج، چاند، ستارے اور زمین کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف ایک ہستی تھی، اور وہ تھی حالق کائنات کی واحد ذات۔ اس لامحدود خاموشی میں اس نے کن کہا اور کائنات کی ہر شے کو حکم دیا۔ اسی لامحدود عالم میں جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اربوں خربوں روحیں ایک ساتھ موجود تھیں۔ وہ بے نام، بے جسم، خالص نور کا سفر تھا، لیکن اس تاریکی یا نور کے سمندر میں ایک ایسا قانون بھی نافذ ہوا جو محبت کی بنیاد بنا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روحیں لشکروں کی مانند ہیں، جن کی آپس میں وہاں پہچان ہو گئی وہ دنیا میں مل جاتے ہیں، اور جن کی وہاں نہ ہوئی وہ اجنبی رہ جاتے ہیں۔ سوچئے اس وقت جب آپ کا جسم نہیں تھا، آپ کی شناخت صرف ایک روح کی تھی، آپ کی کسی خاص روح سے نظریں چار ہوئی تھیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں آتا جب آپ اس دنیا میں آئے تو بچپن گزرا، جوانی آئی، اور پھر اچانک ایک دن ہجوم میں کسی اجنبی کی ایک نظر نے آپ کے سینے میں موجود اس پرانی یاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی نیا تعارف نہیں تھا، وہ تو صدیوں پرانی پہچان کا اعادہ تھا۔ آپ کو لگا کہ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن آپ کی روح نے گواہی دی، یہی تو وہ ہے جسے میں عالم ارواح میں ڈھونڈتی رہی تھی۔ ہم کیوں اس دنیا میں آتے ہیں، ایک عجیب سی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیوں بڑی بڑی محفلوں میں بھی دل اکیلا رہتا ہے؟ کیوں انسان دولت، شہرت اور ہر آسائش کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا ہے؟ اس کا جواب اسی عالم ارواح کی جدائی میں چھپا ہے۔ جب روحوں کو جسموں کا لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہر روح کے پاس اس کا وہ دوسرا حصہ موجود نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے ازل میں پناہ لی تھی۔ اب یہ روحیں اس دنیا کے شور میں، گلیوں میں، بازاروں میں روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی اپنے اسی ہم سفر کو تلاش کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو کسی ایسے انسان سے بے پناہ محبت کیوں ہو جاتی ہے جس کے پاس نہ شکل اور نہ صورت ہے، نہ دنیاوی دولت، بس اس کی کوئی بات، اس کا کوئی انداز آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے؟ کیونکہ روحیں شکل نہیں دیکھتی، وہ فریکوینسی دیکھتی ہیں، وہ ارواح کی آواز سنتی ہیں۔ یہ عشق وہ نہیں جو مٹی کے پجاری کرتے ہیں، یہ وہ عشق ہے جو دو روحوں کا آپس میں مل بیٹھنے کا ماتم یا جشن ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، فاصلے حائل ہوتے ہیں، درمیان میں سمندر آ جاتے ہیں، پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، معاشرے کی دیواریں بن جاتی ہیں، خاندانوں کی مخالفت کی آندیاں چلتی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی ملنا ممکن نہیں۔ ایک انسان مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، لیکن جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں خدا کی تقدیر کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ دن جب آپ دونوں کی راہیں اچانک ٹکرائی تھیں؟ وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، کائنات کے مالک نے اربوں انسانوں میں سے آپ دونوں کے قدموں کو ایک ہی سمت میں موڑ دیا تھا۔ وہ معجزہ تھا جب دو ایسی روحیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہو چکا ہو، اس زمین پر ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو وقت تھم جاتا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ، سہمے ہوئے دل اور آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے اپنا کھویا ہوا ٹکڑا ڈھونڈ لیا۔ تہجد کے سجدے اور عرش پر طے شدہ فیصلے،
لیکن اے محبت کرنے والے، یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ یہاں آزمائشیں ہیں، درد ہیں، آنسو ہے، اور ہجر کی وہ بٹی ہے جو انسان کو پگھلا کر کندن بنا دیتی ہے۔ جب دنیا آپ کو توڑ دے، جب آپ کا محبوب آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے، جب آپ رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر لیٹ کر سسکیاں بھریں، تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں جائے نماز کی طرف۔ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر رب کریم خود نازل ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ اور آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ہاتھوں میں اٹھائے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ کی زبان پر کوئی لفظ نہیں ہوتا، بس آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوتی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے ایک انسان کا نام نکلتا ہے جسے آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں اس سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ زمین پر رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز عرش کو ہلا رہی ہوتی ہے۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ مٹی کا پتلا اس قدر سچی محبت میں کس قدر پگھل رہا ہے، اور تب خدا آپ کی تقدیر کے فیصلے بدلتا ہے۔ وہ تقدیر جو لوہے محفوظ پر لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس میں آپ کی سچی دعائیں، آپ کے گڑ گڑانے والے سجدے اور آپ کی وہ پاکیزہ محبت ایک ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آتی ہے جب تمام رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ رشتہ جو عالم ارواح میں طے ہوا تھا، جسے تہجد کے سجدوں میں سینچا گیا تھا، جسے ہجر کی آگ میں تپایا گیا تھا، وہ زمینی حق بن جاتا ہے۔ وارے میرے رب کا نظام! نکاح صرف دو انسانوں کا ایک معاہدہ نہیں ہے، یہ دو روحوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے کا اعلان ہے۔ جب مولوی کہتا ہے کہ کیا آپ کو قبول ہے، اور آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے قبول ہے، تو دراصل یہ زمین پر بیٹھا انسان نہیں بول رہا ہوتا، یہ عالم ارواح کی وہ روح بول رہی ہوتی ہے جو صدیوں سے اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نکاح کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، تنہائی کا یہ طویل سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہاتھ میں ہاتھ ہے اور دل میں ایک ایسا سکون ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو اے محبت کرنے والے مسافر، اگر آج تم ہجر میں ہو، اگر تمہارا محبوب تم سے دور ہے، اگر راتوں کو تمہاری آنکھیں روتے روتے تھک جاتی ہیں، تو مایوس مت ہو۔ تمہاری محبت کوئی عام ہوس یا وقتی جذبہ نہیں، یہ روح کا سفر ہے، یہ عالم ارواح کا وہ رشتہ ہے جو کبھی مر نہیں سکتا۔ اپنے سجدوں کو مضبوط کرو، تہجد کے دامن کو تھام لو۔ جو چیز تمہاری تقدیر میں ازل سے لکھ دی گئی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی۔ بس صبر کرو، رب کے فیصلے پر بھروسہ کرو، کیونکہ جب آسمانوں پر نکاح ہو چکا ہو تو زمین پر اسے ملانے کے لیے خدا خود راستے بناتا ہے۔ محبت ایک معجزہ ہے، یہ زندگی کا سب سے حسین دھوکہ نہیں بلکہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اپنی محبت کو پاکیزہ رکھو، اسے تہجد کے سجدوں میں مانگو، اور یقین رکھو کہ جس روح کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، تم تک ضرور پہنچے گی۔ اکثر لوگ تنہائی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کی روح اس دوسرے نصف کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ عالم ارواح میں جڑی تھی۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی فریکوینسی آپ سے ملتی ہے تو آپ کا دل اچانک دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس روح کی گواہی ہے جو پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے۔ سچی محبت میں معجزے تب ہوتے ہیں جب دو روحیں اپنے وقت پر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ انتظار ضائع نہیں جاتا۔ یہ آپ کی روح کی پختگی کا سفر ہے۔ جب دو روحیں جن کا نکاح پہلے ہو چکا ہو آپس میں ملتی ہیں تو ان کے درمیان ہم آہنگی، خاموش گفتگو اور ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ جب آپ کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے یا آپ روحوں سے پہلے بھی مل چکے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ پہلی ملاقات کا احساس۔ جب پہلی بار آپ ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ اسے صدیوں سے جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم اس دنیا میں جب کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اسے بہت پہلے مل چکے ہوتے ہیں، اور ہم اسے بتائے بغیر بھی نہیں رہتے کہ آپ سے مل کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہم پہلے بھی مل چکے ہوں۔ تو یہ معجزہ نہیں ہوتا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں جو عالم ارواح میں دو روحوں کے کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے خاموشی کا سکون۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
آپ کے خاموش رہنے پر بھی وہ آپ کے جذبات سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ روح بھی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہاں پر آپ کو تفصیلات نہیں دینی پڑتی، وہاں پر آپ کو لمبی چوڑی باتیں نہیں کہنی پڑتی کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، بلکہ وہ شخص خود بخود ہی آپ کے دل کی بات جان لیتا ہے۔ آپ خاموش ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل کا شور وہ شخص سن پاتا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جیسی سوچ ہونا۔ اکثر آپ کے خیالات ایک وقت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ شخص بھی عین اسی وقت اس کے منہ سے بھی وہی لفظ نکلتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا۔ یا آپ اکثر اس انسان کو کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں تو اس انسان کا جواب ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کو ابھی کال کرنے ہی والا تھا، یا میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ عالم ارواح سے جڑی ان روحوں کا تعلق ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے، مشکلات میں قربت۔ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو تو وہ شخص آپ کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آتا ہے، چاہے اس کی محبت ہو، چاہے اس کا ساتھ ہو۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سکون، ایک اطمینان، ایک بھروسہ ضرور ہوتا ہے کہ نہیں، یہ شخص مجھے ضرور ملے گا، چاہے دنیا کی دیواریں کتنی ہی اونچی ہو جائیں، چاہے دنیا کے سارے ہی دروازے کیوں بند نہ ہو جائیں، آپ کا رب آپ کے لیے ایک دروازہ ضرور کھولے گا جو آپ کو اس شخص تک لے جائے گا۔ اور اس کی پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ روحانی سکون۔ اس کے پاس ہونے سے آپ کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، دنیا والے آپ سے کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، ہر چیز آپ سارا دن پریشان رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس شخص سے بات کرتے ہیں، اس شخص کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں وہ ساری غلط فہمیاں جو لوگوں نے بنی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ دونوں کا نکاح، آپ دونوں روحوں کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ لفظوں سے زیادہ احساس کا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اس ازلی نکاح کا اثر ہے۔ محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا روحانی کنیکشن محسوس کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔